السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں کنزا اسلم۔ کامونکی میں 13 سال کی لڑکی کی گھر سے پھندا لگی لاش ملی، جس سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کو مبینہ جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق علاقے میں 13 سالہ لڑکی کی پھندا لگی لاش گھر کی بالائی منزل کے واش روم سے ملی۔ مقتولہ کے والدین گھر پر موجود نہیں تھے، جبکہ چھوٹے بھائی گلی میں کھیل رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کو اکیلا پا کر کسی شخص نے گھر میں گھس کر پہلے اسے مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر اسے واش روم کی چھت میں پھندا ڈال کر لٹکا دیا تاکہ واقعہ خودکشی معلوم ہو۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ شک کی بنا پر ایک محلے دار نوجوان کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ میرپور خاص کے علاقے نو کوٹ میں مبینہ زیادتی کی شکار 2 خواتین نے خوف کے مارے اپنے گاؤں واپس جانے سے انکار کر دیا، تاہم متاثرہ خاندان دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ ملزمان نے مار پیٹ کی، گھر سے اٹھا کر ایک بیٹھک میں لے گئے تھے، جبکہ پوری رات ظلم کیا اور ننگے پیر بھگایا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق 200 کے لگ بھگ افراد نے اسلحے اور کلہاڑیوں کے ساتھ حملہ کیا، بہت دیر تک فائرنگ کرتے رہے، تاہم پولیس اس کیس کے 2 مرکزی ملزمان اب تک نہیں پہنچ پائی، جبکہ مجموعی طور پر 22 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغان عوام کو خوراک کے بحران اور غذائی قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے CNN کو خصوصی انٹرویو میں وزیراعظم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ طالبان حکومت کو پسند نہ کرنا ایک چیز ہے، لیکن یہ تقریباً 4 کروڑ افغان عوام کی بقا کا سوال ہے۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان کی سردی بہت ظالم اور بے رحم ہے۔ اگلے چند ماہ کے حوالے سے افغان عوام کے لیے ہر کوئی فکر مند ہے، وہاں بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ روس یوکرین تنازع پر امریکی صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر نے سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اتوار کے روز ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے ممکنہ روسی فوجی جارحیت کے خلاف سفارتکاری کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے واضح کیا کہ یوکرین کے خلاف کسی بھی مزید روسی جارحیت کا امریکہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی اور یوکرینی صدر کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت 50 منٹ تک جاری رہی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔